السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ جماعت اسلامی کے اکابرین، سامعین محترم، بھائیوں بہنوں، ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں ناچ گانے، فحش ہمارے گھروں کے اندرونی حصوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر اس طرح کے کچھ غلط کام انجام دینے ہوتے یا اس طرح کے چیزوں سے لطف اندوز ہونا ہوتا تو گھر سے جانا پڑتا، لیکن شیطان رجیم نے ایسا کھیل کھیل دیا کہ جو چیز باہر ملا کرتی تھی اب وہ عین گھر کے اندرونی حصوں میں مل رہی، جس کے نتیجے میں ہر مسلمان متفکر ہے کہ اس کی اگلی نسل کا کیا ہوگا۔ ایک اگر انگریزی لفظ استعمال کروں تو ایک آنسلاٹ مغربی تمدن کا اسلامی معاشرے پہ چل رہا ہے، یہی نہیں ساری دنیا میں۔ ایک دور وہ تھا جب اسلام غالب تھا، لوگ ہر چیز کے لیے اسلام کی طرف دیکھتے تھے اور ساری دنیا میں اسلامی تمدن کے اثرات پائے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا نے ترقی کی، مذہب کی جگہ الحاد آ گیا اور دنیا کے کاروبار ملحدوں کے ہاتھ میں آ گئے، اور یہاں تک کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات اور اکتشافات تمام کی تمام ملحدوں کے ہاتھ میں۔ اب ان ایجادات اور اکتشافات کے ذریعے سے ان ملحدوں نے ساری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھانے والے امام سے لے کر بازار میں گھومنے والے ایک عام آدمی تک ملحدوں کی ایجادات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور ان ایجادات کے ذریعے سے ارباب حل و کشاد جو ساری دنیا میں ملحد الحاد کو پھیلا رہے ہیں، اپنے تمدن کو غالب کرنا چاہتے، اور ایک طوفان سایا ہوا ہے ہر طرف، اور جس کے مقابلے میں اہل ایمان آج بے بس دکھائی دے رہے۔ جس طرح اس طوفان کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ طوفان کا مقابلہ تو الگ ہے، لیکن طوفان ہی میں تن کے بڑھتے بن کے اڑتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ ان حالات میں بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف ایک پاورفل طوفان ہے، دوسری طرف ایک قسم پرسی کے عالم میں ہم کو اپنا دفاع کرنا ہے۔ حضرت گرامی،
اس طرح کے جو حالات آج دکھائی دے رہے ہیں، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو بناؤں گا اور اس میں اپنے روح پھونکوں گا تو تم تمام اس کے سامنے سجدریز ہو جانا، تمام فرشتوں نے اطاعت کی، سجدہ کیا، لیکن شیطان نے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا، اور جب اسے دھتکارا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، مالک مجھے قیامت تک کا مہلت دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت ہے۔ اس مہلت کو پا کے وہ اللہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گیا اور اس نے چیلنج کیا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ آخری آیت کا ٹکڑا ہے، مالک میں کسی بندے کو شکر گزار بننے نہیں دوں گا۔ تو کسی کو بہت زیادہ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو آج مجھے راندہ درگاہ کر رہا ہے، آج تو مجھے دھتکار رہا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کے لیے بیٹھوں گا، اب پھر انہیں آگے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے گھیروں گا، اور تیرے اکثر بندے جنہیں تو نے پیدا کیا وہ شکر گزار نہیں رہیں گے، تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت شیطان کے اس بہاؤ میں بہہ گئی ہے، اور اس نے جو کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، وہ حقیقت دکھائی دے رہی ہے۔ آج شیطان نے کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، داہنے سے، بائیں سے۔ آج ہمارے پاس جو سیل فون ہیں اس کی لہریں سامنے سے آ رہی ہیں، پیچھے سے آ رہی ہیں، داہنے سے آ رہی ہیں، بائیں سے آ رہی ہیں، بیڈ روم میں پہنچ رہی ہیں، ڈرائنگ روم میں پہنچ رہی ہیں، مسجدوں میں پہنچ رہی ہیں، ہر جگہ پہنچ رہی ہیں۔ اور ایسا کھیل کھیل دیا شیطان نے جدید ایجادات کے ذریعے سے کہ اکثریت انسانوں کی ناشکری دکھائی دیتی، اور وہ اہل ایمان جن کو ایمان پہ ناز کرنا چاہیے وہ بھی ناشکری کے راستے پہ نکل پڑے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا شیطان کے بارے میں، وہیں مسلمانوں کے معاشرے کو سیکیور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سیکیورٹی سائیکلز مسلم معاشرے کے گرد گرد لگائے، یا ہم اسے 3 مورچے کہہ سکتے ہیں، اور ہم ان مورچوں کا تذکرہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آج ان مورچوں کا، ان سائیکلز کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلا مورچہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے بچوں کو دنیا کی ان
ریشہ دوانیوں سے بچانے کے لیے جو احکام دیے، سب سے پہلا مورچہ یا سب سے پہلا دائرہ اللہ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اپنے اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ پہلا مورچہ ہے۔ جہاں ایک گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، باپ کے کندھوں پہ ذمہ داری آتی ہے، جہاں وہ کھلانے پلانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں اپنی معیشت کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے زیادہ اہم ترین کام اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ان کو دوزخ سے بچاؤ۔ تم بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ یہ پہلا مورچہ ہے۔ آج اس مورچے کا کیا عالم ہے؟ آج یہ مورچہ پوری طرح گر چکا ہے، ڈہ چکا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دوسری جو سائیکل کی، دوسری جو مورچے کی بات کی، وہ مسلم معاشرے کے ہر فرد پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ یہ مسلم معاشرے کے ہر مومن مرد اور عورت کا دوسرا گھیرا ہے جو اللہ نے مسلم معاشرے کو بچانے کے لیے لگایا۔ مسلم مرد اور مسلم عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز پڑھ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مورچہ اللہ نے بتایا کہ اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے دوسرا مورچہ ہونا چاہیے تمہارے معاشرے میں۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکیوں کو فروغ دے، اور جہاں بھی اس مسلم معاشرے میں برائی آتی ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اسے روکنے کی کوشش کرو۔ آج اس مورچے کا کیا عالم ہے؟ یہ دوسرا مورچہ بھی ڈہ چکا ہے، یہ دوسرا سائیکل بھی ٹوٹ چکا ہے۔ انتہائی قریب والا سائیکل جو والدین پہ ذمہ داری لگا دی گئی تھی، وہ تو دبئی اور سعودی عرب میں ہیں اور بچے یہاں گھومتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو اپنی صرف یہ ذمہ داری سمجھ رہا ہے کہ مجھے بچوں کو کھلانا پلانا اور صرف ایک کالج میں پڑھانا ہے، اسے دوزخ سے بچانے کی ذمہ داری وہ محسوس ہی نہیں کر رہا ہے۔ آج حیدرآباد میں جو چبوترا کلچر گزشتہ 25-30 سال میں فروغ پایا، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ باپ باہر ہیں، ماں یہاں ہیں، بچے راتوں میں چبوتروں پہ گزار رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک سے ایک بہترین سیل فون ہیں، اور ملحدین اپنے تمام تر افکار اور خیالات اور فحش چیزوں کو اس کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، اور مسلم معاشرہ بھی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ ایک معاشرے میں بچے چبوترے پہ رات میں بیٹھے رہیں، اس معاشرے کے بزرگ لوگ خاموشی اختیار کریں، یہ جرم ہے۔ ہاں، اپنی شرافت کا خیال کریں، ایسی شرافت جرم ہے۔ دنیا میں تو چل جائے گا، دنیا میں تو کہیں گے کہ شریف آدمی ہے، پہلے سب میں نماز ادا کرتا ہے، لیکن جس معاشرے میں نوجوان لڑکے اپنے کردار کو کھو رہے ہیں، وہاں بزرگ پہلی صف میں نماز پڑھنے ہی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایسے مسلمان مجرم کہلائے جاتے ہیں۔ تیسرا جو مورچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، جس کی تذکرہ قرآن کی تلاوت میں آیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ارے
پورے مسلمان نہ صحیح، کم سے کم تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، ایک جماعت جو لوگوں کے اندر لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، اچھائی اور بہتری کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ آج دور دور تک ایسی کوئی جماعت مسلم معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اگر کوئی جماعت ہو بھی تو اپنے آپ کو اجتماعات کی حد تک محدود کر چکی ہے، گراس روٹ لیول پہ کوئی جماعت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ چبوتروں کے پاس، وہ جو بچوں کے پاس جا کر ربط و تعلق پیدا کر کے ان کی اصلاح کرنے والی کوئی جماعت آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ہر مسجد کے لیول پہ جو ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو محلے میں برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے، ایسی کوئی محلے میں، کوئی مسجد میں ایسی جماعت دکھائی نہیں دیتی۔ ایک طرف الحاد کا یہ طوفان اپنی پوری زور سے مسلم معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو 3 مورچے مسلمانوں کے معاشرے میں دیے تھے، وہ 3 کے 3 مورچے ڈھہ چکے ہیں۔ کیا امید کر سکتے ہیں اگلی نسل کہاں جائے گی؟ حضرات گرامی، پہلے مورچے کو اگر آپ دیکھیں، سب سے اہم ترین مورچہ ہے ماں باپ اپنے بچوں کا بچپن سے مزاج بناتے ہیں، وہ مزاج نہ بنے، اس مزاج میں اسلامی رنگ نہ ہو، اس مزاج میں اللہ کی جواب دہی کا تصور نہ ہو، آگے چل کے وہ بچے نہ ہی اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، بلکہ اپنی پوری قوم کو شرمسار کر دیتے ہیں۔ آج جب اخباروں میں یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ پولیس والے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کیا ہمارا سر شرم سے نہیں جھکتا؟ اتنے بے حس ہو گئے ہیں ہم کہ ہماری نسل، اگلی نسل پولیس والوں کے حوالے ہو رہی ہے، اخباروں میں ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اور ہم اطمینان سے اپنی زندگی میں مست مگن ہیں۔ یہ جو پہلا مورچہ ہے، والدین کی کتنی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آج والد، باپ کیا کر رہا ہے، ماں کیا کر رہی ہے؟ صرف باپ شادیوں کے لیے پیسوں کو جمع کر رہا ہے، ماں شادیوں کا انجام دینے کے لیے شاپنگ کر رہی ہے۔ یہ پوری داستان اس وقت مسلم معاشرے کی ہے۔ بچے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس مقام پہ ہیں، ان کا کردار کیا ہے، یہ آگے چل کے قوم کو کیسے لیڈ کریں گے، یہ ادنا سا تصور بھی ہمارے والدین کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل سے والدین کو بتایا، پہلے مورچے کی اتنی ڈیٹیل بتائی قرآن مجید میں کہ دیکھو یہ پہلا مورچہ بہت ہی اہم ہے، اس کے لیے ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی، ایک حکیم کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو نصیحت کروائی، اس نصیحت کو قرآن میں جگہ دی۔ دیکھو جب بچے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، ان کا مزاج ایسا بنانا چاہیے، ان کی فکر ایسی بنانی چاہیے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے، میرے لخت جگر، تو پیدا تو ہو گیا ہے، لیکن بیٹا جس نے تجھے پیدا کر دیا اس کی باریک بینی کے بارے میں بھی جان لے بیٹا۔ یہ زندگی خوش گپیوں کے لیے نہیں دی گئی ہے بیٹا۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے
اس کے بارے میں اللہ حضرت لقمان فرماتے ہیں، اے بیٹا اگر تو نے کوئی کام رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ کیا، غلط انٹینشن کے ساتھ ایک مس کال، رائی کا دانہ کیا ہے؟ غلط انٹینشن کے ساتھ ایک مس کال، اگر یہ چھوٹا سا دانہ کسی بڑے پہاڑ میں ہوا ہو بیٹا، آسمانوں کی وسعتوں میں یہ دانہ کہیں پڑا ہوا ہو بیٹا، زمین کی گہرائی میں یہ کہیں پڑا ہوا ہو، یاتی بھی اللہ، اسے چھوٹا مت سمجھ بیٹا، تیرا مس کال بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے کے آ جائے گا بیٹا۔ تیری ایک نگاہ جو بد نگاہی ہو سکتی ہے تیرے نزدیک غیر اہم ہوگی بیٹا، لیکن لے کے آ جائے گا بیٹا۔ ایک باپ مزاج بنا رہا ہے اپنے بچوں کا، ایک ماں اپنے بچوں کا مزاج بنا رہی ہے، محبت سے لقمے کھلاتے ہوئے، پرورش کرتے ہوئے، کپڑے پہناتے ہوئے، اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کے ذہن میں بات بٹھائی جا رہی ہے، بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تجھے پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ باریک بینی ہے بیٹا۔ کیسا مزاج بنانا ہے، کتنی اہم ترین ذمہ داری ہے پہلے مورچے کی۔ اس کے بعد فواحش آئیں، یہ تو بہت، یہ تصور ہی نہیں ہے، اس فواحش آئیں گے اور اس فحش کا اثر مسلمانوں پہ ہوگا، اس نصیحت میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بیٹا برائی دیکھتے ہی اسے روکنے کی کوشش کرو بیٹا۔ offense is the best form of defense بیٹا، برائیوں کے خلاف offense is the best form of defense۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز پڑھتے رہو بیٹا، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، فجر سے لے کے عشاء تک پابندی سے نماز پڑھتے رہو بیٹا۔ یہ نماز زندگی کی رخ کو صحیح رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بیٹا نیکیوں کو حکم دو، برائیوں سے روکو بیٹا۔ مزاج بنا رہا ہے ایک باپ، برائی آئے تو اس کی طرف لپکنا نہیں، برائی آتے ہی پہلے اسے روکنے کی کوشش کرنا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بول رہا ہے، کیا نفرت بٹھا رہا ہے برائی کے لیے؟ نہیں بیٹا نہیں ہوگا، تجھے روکنا پڑے گا بیٹا، اور جب روکے گا تو تیرے خلاف لوگ ہو جائیں گے، حالات مقدر ہو سکتے ہیں بیٹا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ایسے حالات میں تجھے صبر سے کام لینا پڑے گا بیٹا۔ دوست دور ہو جائیں گے بیٹا، خاندان میں اکیلا الگ تھلگ ہو کے رہ جائے گا بیٹا، لوگ تانے دینے لگیں گے بیٹا، لیکن تجھے صبر کرنا پڑے گا ان حالات میں۔ یہ مزاج جب بچہ 4-5 سال کی عمر سے ہوتا ہے، اس وقت سے بچوں کا یہ مزاج بن رہا ہے۔ بیٹی برائی تو اپنانا تو دور کی بات، دیکھتے ہی اسے روکنے کی کوشش کر بیٹا۔ حضرت گرامی، یہ پہلے مورچے کے بارے میں۔ آج یہ مورچہ کہاں ہے؟ جس بنیادوں پہ اس مورچے کو بنایا گیا تھا وہ بنیادیں آج کہاں ہیں؟ آج کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچوں کو اس طرح کا حکم دیتی ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج فواحش کا طوفان، اس کی لپیٹ میں پورا اسلامی معاشرہ دکھائی دے رہا ہے۔ حضرات گرامی، شیطان نے جب چیلنج کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ جو باتیں کہیں اس کا تذکرہ کیا، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔
سورہ حجرات میں شیطان فرماتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. مالک مجھے مہلت دے دے، پورا بگاڑ پیدا کر دوں گا، مالک تھوڑی مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دی جائے گی. اس کے بعد شیطان کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اس کے بعد ایک رائڈر اس نے کہا کہ ایک ایسا گروپ ہے جس پہ میرا بس نہیں چل سکتا میرے مالک. ایک گروپ اس پہ میرا بس چل ہی نہیں سکتا. میں کچھ بھی کر لوں، میں کچھ بھی ایجاد کر لوں، فلمیں ایجاد کر لوں، ٹاکیز ایجاد کر لوں، موویز ایجاد کر لوں، میں سیل فون ایجاد کر لوں، لیکن ایک ایسا گروپ ہے میرے مالک الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہیں اس پہ میرا بس نہیں چلے گا میرے مولا. میں زمین میں جاؤں گا، تو نے مجھے آج گمراہ کیا ہے، زمین کو میں رونقوں سے بھر دوں گا. ازینن لہم فی الارض، زمین کو رونقوں سے بھر دوں گا، طرح طرح کی خوشنمائیاں اس کے اندر پیدا کر دوں گا، اور تمام کے تمام کو اغوا کر کے لے جاؤں گا. مگر ایک گروپ ہوئے گا الا عبادک منہم المخلصین، اس میں میرا بس نہیں چلے گا میرے مولا. کتنے شاندار لوگ ہیں یہ مخلص بندے. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے the devoted persons, the persons who are devoted to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیووٹ کر دیتے ہیں. مالک ایسے لوگ میرے ریشہ دبانیوں سے بچے رہیں گے میرے مولا. آج وہ مخلص گھرانے کہاں ہیں؟ آج وہ مخلص لوگ کہاں ہیں؟ آج وہ اللہ کی طرف ٹوٹل فوکس رکھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ایک گھرانہ جو کہ مخلص کہا جا سکتا ہے، جس کی جھانکی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھی بتائی، کیا اس طرح کی صفتیں آج ہم اپنے گھرانوں میں پاتے ہیں؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ پورے 10 صفتیں ہیں ایک مخلص گھرانے میں ہونی چاہیے. اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ایسے گھرانے میں یہ 10 صفتیں ہونی چاہیے. اگر اس طرح کا کوئی گھرانہ ہو، شیطان کہتا ہے کہ ایسے گھرانے پہ میرا بس نہیں چلتا میرے مالک. بار بار توبہ کرنے والے، باپ توبہ کر رہا ہے، ماں توبہ کر رہی ہے، باپ کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، ماں کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں میرا باپ رو رہا ہے، میری ماں رو رہی ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے بچے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. کیسا مزاج بنے گا آپ اندازہ لگائیے. عابدون، عبادت کرنے والے، مسجد سے آئے، گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر باہر جانا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر موقع ملا 2 رکعت نماز پڑھ لی. مستقل عبادت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں. سائحون، روزہ رکھنے والے ہیں. دیکھ رہے ہیں بچے بچپن سے، ماں بھی روزہ رکھ رہی ہے، باپ بھی روزہ رکھ رہا ہے. اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیر آتا ہے روزہ رکھتے ہیں، جمعرات آتا ہے روزہ رکھتے ہیں، ایام بیض آتا ہے روزہ رکھتے ہیں. بچے بچپن سے دیکھ رہے ہیں. جو بچے ماں باپ کے ساتھ بچپن سے روزہ رہنے کے عادی ہو جائیں
کیا اس پہ شیطان کا بس چل سکتا ہے؟ بچپن سے والدین کے ساتھ عبادتوں اور حمد میں شامل ہو جائیں، ایسے بچوں پہ کیا شیطان کا بس چل سکتا ہے؟ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدوں میں بچے کی نیند رات میں 3 بجے ہوشیار ہو گئی، 10 پڑھ رہا ہے، انٹر پڑھ رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ پھر دیکھا کہ ماں کیا کر رہی ہے، ماں بھی وہی کر رہی ہے۔ کیسے گھرانے ہم رکھتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ ہم تو 1 بجے 2 بجے شادی خانے سے واپس آ کر 3 بجے سو کے فجر کو پٹ مار کے 10 بجے اٹھتے ہیں، بچے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ عام نہج ہو گیا مسلمانوں کا اس وقت۔ شادی خانے میں ظالم دولہا 11 بجے آتا ہے، پہلا دستر 11:30 بجے شروع ہوتا ہے، اور مول صاحب کھا کے گھر آتے ہیں 2 بجے، نمازی مول صاحب، اور سوتے سوتے 3 بجتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ راکعون ساجدون میں ان کا شمار ہونا چاہیے، دن رات میں ہمیشہ رکوع سجدہ کرتے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، گھر میں نیکی کو فروغ دینا، برائی آتے روک دینا، بچپن سے چل رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے باپ ماں کو روک رہا ہے، ماں باپ کو روک رہی ہے برائی سے، بچے اگر کچھ غلطی کر رہے ہیں تو باپ روک رہا ہے، ماں روک رہے ہیں۔ ایسا مزاج کیسا؟ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ ایسے بندوں پہ میرا بس نہیں چلتا، ایسے گھرانے پہ میرا بس نہیں چلتا۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھر کا داستان اگر لکھا جائے تو ہر گھر میں اللہ کے حدود کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں۔ وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ایسے گھروں پر شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم ایسے گھر رکھے ہیں آج اپنے معاشرے میں؟ یہ ایک یونٹ، جو پہلا یونٹ گھروندہ ہے، جس کے ذمہ دار ماں اور باپ ہیں، وہ پہلا مورچہ ہے جہاں بچے بچپن سے لے کے جوان ہوتے ہیں۔ پھر وہ خاندان ہے جہاں پہ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں مل کے برائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے پھر وہ منزل بھی آتی ہے کہ مسلمان مسجد میں ایک جماعت بناتے ہیں کہ محلے میں اگر کوئی برائی ہو تو ہم کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ تینوں مورچے آج تقریباً ختم ہیں۔ آج باپ صرف پیسے کمانے پہ لگا ہوا ہے، مائیں صرف شاپنگ اور شادی کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں۔ بہت کم مائیں ہیں جو بچوں کی تربیت کی طرف، بہت کم باپ ہیں جو بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ مسلم معاشرے کا حال تو اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ نیکیوں کا فروغ نہیں، بلکہ کوئی نیکی پہ چل رہا ہے تو اس کو تنقید کر رہے ہیں، برائیوں کو فروغ دے رہے ہیں، برائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ برائی کرو، ارے یہ کر، یہ آج کے زمانے میں چلتا کیا؟ مول صاحب جو بول رہے ہیں نہیں چلتا، یہ برائی کرو، کالج میں لڑکیوں سے دوستی کرو، یہ آج کا دور ہے، زمانہ جدید ہے۔ اپنے بال کو کس طرح دہقانی انداز میں لگائے، بناؤ اچھے انداز میں، اس طرح فروغ دیا جا رہا ہے۔ کالجوں سے لے کے، محلوں سے لے کے، خاندانوں سے لے کے برائیوں کو فروغ، جس کو
نیکیوں کو فروغ دینے، برائیوں کے روکنے کے لیے بتایا گیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ برائیوں کو فروغ دیا جائے گا، نیکیوں کو روکا جائے گا۔ کتنے ہی بچے خاندانوں میں ملامت زدہ ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ نیکوکاری اختیار کیے ہوئے۔ یہ ہمارے زندگی، ہمارے معاشرے کی داستان ہے۔ حضرات گرامی، یہ تینوں مورچوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ تین مورچے زندہ نہیں ہوں گے، یہ فواحش کے طوفان پہ ہم قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ طوفان تو چلے گا ہی، بچوں کا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ اس طوفان سے وہ نفرت کرنے لگے، یہ فواحش سے نفرت کرنے لگے، اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں، اس میں بہنے کے بجائے اسے روکنے کی کوشش کریں۔ ایسا مزاج فروغ دینا چاہیے تینوں سطح پر، والدین، ماں اور باپ۔ سوچیں اپنا رول کیا ہے، بہنیں کتنی ہیں، وہ محلے کی عورتوں کو جمع کریں، ان کو اپنا رول بتائیں۔ مرد لوگ محلوں کے مردوں کو جمع کریں اور بتائیں کہ ان کا رول کیا ہے۔ پھر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ اگر ایسی جماعت کوئی کام بھی کر رہی ہے تو اس پہ گزشتہ 70 سالوں میں اتنی تنقیدیں ہوئیں، مدارس کی طرف سے، مولویوں کی طرف سے، کہ لوگوں کے اندر اس جماعت کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ وہ جماعت اٹھی تھی، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گی، قرآن کی طرف بلائے گی اور نیکیوں کو فروغ دے گی اسلامی معاشرے میں، اور برائیوں سے روکے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ایک طرف تو فواحش کا طوفان، دوسری طرف نفرتوں کا یہ عالم کہ کوئی جماعت اٹھے اچھا کام کرنے کے لیے، اس کے خلاف مورچہ بندی ہو جائے اور اسے بالکل جو ہے کمتر کر کے رکھ دیا جائے۔ مسلم معاشرے میں آج ہم نتیجے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسل کہاں جا رہی۔ اس وقت اس کام کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ محلے کی سطح پر ہم کو جمع ہونا ہے، پوری درد مندی کے ساتھ ہم کو سوچنا چاہیے، ایک ایک نوجوان سے ربط پیدا کرنا چاہیے۔ ارے تو گندا ہے، اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم امت کے اندر ایک احساس بلند مرتبگی، جو اس کا بلند مرتبہ ہے، اس کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ بیٹا، اللہ اور اس کے رسول نے کتنے بلند مرتبے پہ تجھے فائز کیا ہے، تو کیا کر رہا بیٹا؟ جب آدمی کو یہ احساس دلایا جائے کہ تو بلند اور اونچا ہے، وہ گھٹیا حرکتیں نہیں کرے گا۔ اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ تو گھٹیا ہے، گندا، وہ اچھے حرکتیں نہیں کرے گا۔ آج مسلم امت کے نوجوانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ تو چھی چھی کر رہے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے اچھائیاں کرنے کا۔ مقررین ان کے خلاف تنقیدیں، خاندانوں میں ان کے خلاف تنقیدیں، ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ بیٹا تم کتنے بلند مرتبے پہ ہو، بیٹا تم قرآن کے وارث ہو، اللہ کی آخری کتاب کے وارث ہو۔ بیٹا، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، تم اللہ کے چنے ہوئے ہو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، بیٹا اللہ نے تم کو چن لیا ہے زمین پر۔ جب تم اللہ کے چنے ہوئے ہو تو تم یہ چبوتروں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو بیٹا؟
یہ احساس ان کے اندر، ایک بلندی کا احساس، ایک اچھے مرتبے کا احساس ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ اگر نوجوانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان کا مقام اونچا ہے، ہمارے نوجوان برائیوں کا آنن فانن میں چھوڑ دیں گے۔ ان کو بتانا پڑے گا، بیٹا آخری نبی کے امتی ہو، بیٹا تم محمد عربی کے امتی ہو، کیا مقام ہے تمہیں؟ بڑے بڑے انبیاء نے اللہ سے دعا کی بیٹا اس مقام کے لیے کہ آخری نبی کی امت میں ہم کو پیدا کر دے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، بیٹا کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ تقریروں سے نہیں، ان سے کانٹیکٹ کر کے، 1-to-1 کانٹیکٹ کے ذریعے سے ایک ایک آدمی ان سے ملے اور کہے کہ بیٹا تمہارا یہ مقام ہے، اسے جانو بیٹا۔ تم دنیا میں کھا پی کے گزرنے کے لیے نہیں آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت کہا ہے بیٹا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی اچھائی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو بیٹا، یہ ہوا میں تنکے بننے کے لیے تم نہیں بھیجے گئے ہو۔ بیٹی تم کسی غیر نامحرم مرد کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے نہیں، بیٹی تمہارا مقام کیا ہے، تم کس صف میں رہتی ہو بیٹا؟ تمہاری صف میں عائشہ و فاطمہ رہتی ہیں بیٹا، کیسی کیسی عورتیں ہیں اس صف میں، تم اپنے مقام کو پہچانو بیٹا۔ یہ کیفیت ہماری بہنوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسجد میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اور ہر محلے میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت بچوں سے کانٹیکٹ کر کے ان کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ بیٹا تم بہت بلند مرتبے کے لوگ ہو، تم یہ چھچورے گندے حرکتیں مت کرو۔ پھر اس کے بعد اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا کیا جائے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم کو دیکھ رہا ہے بیٹا، یہ چند دن چند تھوڑے سے مزوں میں اپنی زندگی تباہ مت کر لو، اپنی آخرت مت بگاڑ لو بیٹا۔ جہاں اونچے مرتبے کا ذکر ہے وہیں اللہ سے ڈرانا بھی بہت ضروری ہے۔ مخلص بندوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کا تصور کر کے کانپتے ہیں۔ بیٹا تم اکیلے ہو، دو ہو، چبوترے پہ 2 کیوں نہ بیٹھیں، چبوترے پہ 6 کیوں نہ بیٹھے، اللہ جانتا ہے بیٹا۔ ما یکون نجوا من 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه۔ جب 3 آدمی نجوا یعنی سرگوشی کرتے ہیں، چبوترے پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، بیٹا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ 5 آدمی جب بیٹھ کے چبوترے پہ گفتگو کرتے ہیں، صرف 5 ہی نہیں ہوتے بیٹا، 6 اللہ ہوتا ہے۔ چبوترے پہ بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ لو بیٹا، تم 3 ہی نہیں، تم 6 ہی نہیں، اس سے کم بھی ہو، اس سے زیادہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی ہو، تم کالج میں ہو، چبوترے پہ ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے بیٹا۔ اور اس کے بعد یہی معاملہ ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، یہ چبوتروں کی رودات قیامت میں تمہاری پیش ہو جائے گی، ساری دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے، کتنی بے شرمی ہو جائے گی اس وقت تمہاری۔ آج تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، رات کے 12-1 بج رہے ہیں، چبوتروں پہ گفتگو وغیرہ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور قیامت میں بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ بیٹی تمہارے واٹس ایپ اور چٹ چاٹ جب تم کر رہی ہوتی ہو تو تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے بیٹی۔ آج تو تم بچ سکتی ہو کچھ بھی کہہ کر، لیکن قیامت میں جب اللہ تعالیٰ تمہاری پول کھول دے گا خاندان کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا بیٹا؟
اللہ کا خوف بچوں کے اندر، اللہ کا خوف ہمارے بچوں کے اندر، یہ 1-to-1 کانٹیکٹ کے ذریعے سے تقریریں تو سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایک تھوڑا سا اثر کر سکتی ہیں، 1-to-1 کانٹیکٹ کے ذریعے سے ایک ایک بچے سے مل کے اس کی بلند مرتبی کا احساس دلاتے ہوئے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا کرتے ہوئے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ بیٹا تم کس پیڑ کے برگ و پات ہو بیٹا کہ تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہو. یہ احساس ان کے اندر دلانا چاہیے، تم کس قوم کے فرد ہو، کس آسمان کے ستارے ہو تم. انہوں نے دنیا کی تاریخ الٹ پلٹ کر دی بیٹا، اس کے تم ایک ستارے ہو. کانفیڈنس، جب قوموں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے تو برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. انہیں جب احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے بلند پایا ہیں اور ہم اتنے زبردست قوم سے ہمارا تعلق ہے، انہیں برائیاں کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. بیٹا یہ تمہاری داستان ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ صلاح الدین ایوبی ہے بیٹا، یہ محمد بن قاسم ہے بیٹا، یہ خالد بن ولید ہے بیٹا. یہ پوری داستان، اس کے تم بھی اس آسمان کے تم ایک ستارے ہو، تم کوئی اجنبی نہیں ہو، تم اس سے ناطا نہیں توڑ سکتے. یہ تمہارا مقام ہے، تمہارا یہ تعلق ہے. جس پیڑ پہ تم پیدا کیے گئے ہو اس پیڑ کی لاج رکھو بیٹا، لاج. یہ شاق ہاشمی ہے بیٹا، اس کی لاج رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ کیفیت 1-to-1 ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی، بچیاں ہوں یا بچے، اس وقت مغرب کی ایک طوفان میں بس چلے جا رہے ہیں، اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے نہ بچوں کا مزاج بنا ہے نہ فکر بنایا ہے. مارواڑیوں کے پاس ایک محاورہ مشہور ہے، دنیا پرست لوگ ہیں لیکن محاورہ بہت اچھا ہے. وہ کہتے ہیں جب جاگے تبھی سویرا، ہم آج بھی جاگیں سویرا ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم حامل قرآن ہیں، امت محمدی سے ہمارا تعلق ہے، اور ہماری منزل آخرت ہے. ہم کو اپنی فکر کرنا نہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھ لے چلے گئے. ایک ایک آدمی یہ سوچے کہ ایک ایسی جماعت بنائیں، ایک ایک نوجوان سے محلے کے ملے، اور جو ہے مسجد کی سطح پہ، محلے کی سطح پر، عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، ایک ایک گھر کو کس طرح ہونا چاہیے آئیڈیل گھر، اس کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے جو ہے یہ کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. یہ اگر کام ہم کریں گے تو یہ جو آج ہم جن نوجوانوں کو دیکھ کے کڑ رہے ہیں، یہ ہمارا مستقبل جسے ہم تاریخ سمجھ رہے ہیں، آنن فانن میں روشن ہو جائے گا. دیکھتے دیکھتے ہماری نئی نسل، جیسا علامہ اقبال نے کہا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ ہم کو کوشش کرنا ہے. صحرا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو پانی دینا ہمارا کام ہے. اگر یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری اگلی نسلیں بہت ہی آگے بڑھ سکتی ہیں. نہ ہی آگے بڑھیں گی بلکہ دنیا میں ایک قائدانہ مقام پہ پہنچ کر اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کریں گی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. آمین.